میں خود ایک اوورسیز پاکستانی کے طور پہ بیرون ملک رہی ہوں ایز این امپلائی. میں نے جاب کیا ہے وہاں پہ, اور میں واپس ہمیشہ پاکستان آئی ہوں امریکہ سے, لنڈن سے, دبئی سے. اپنا گھر, اپنی گاڑی, اپنی نوکری, پریزیڈنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے کنسلٹنسی چھوڑ کے بے روزگار ہو گئی پاکستان آ کے. یہ ہمارے جانے کی جگہ نہیں ہے, پیسے بہت لگ جاتے ہیں, وقت بہت لگتا ہے, کھلانا پلانا پڑتا ہے, بہت ہی بڑے لوگ ہیں سامنے مگر مچ بیٹھے ہیں. وہاں تو قبضہ ہوا ہے, وہاں تو ملا ہوتے ہیں, وہ تو کاٹ دیتے ہیں, چیر دیتے ہیں, ذبح کر دیتے ہیں. یہ جو ڈر ہے جس کے اوپر پاور کی پوری گیم بیٹھی ہوئی ہے, یہ ایک پوری چیس کی پوری ایک گیم بیٹھی ہوئی ہے, اس ڈر کے آگے میں کھڑی ہوں, اکیلے کھڑی ہوں. پاکستان میں رہنا چاہتی ہوں. پاکستان half of them worked for the Houthis, جوش انٹیلیجنس ایجنسیز اور جوش اداروں کے لیے کام کرتے تھے. قانون کے مطابق, شریعت کے مطابق, اٹ از مائی رائٹ اینڈ آئی ول فائٹ ٹل ڈیتھ فار مائی. السلام علیکم, میرا نام سیدہ نازیہ ہے. ایک مسلمان ہوں, سیدہ ہوں, یہ انٹروڈکشن. ایک عورت ہوں. میں ایک اوورسیز پاکستانی رہ چکی ہوں. میرے والدین پاکستان آئے ایز امیگرینٹس, جیسے سب آئے تھے انڈیپینڈنس میں, اپنے محل چھوڑ کے. میرے فادر, میرے گرینڈ فادر, میرے گریٹ گرینڈ فادر اور میری والدہ, ان کا انٹروڈکشن آپ کو میں وہ بھی شیئر کروں گی. کون لوگ تھے یہ جو پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ اپنا ملک, اپنے محل, اپنی حویلیاں, اپنی منسٹریز, اپنے جی ایچ کیو کے ادارے کا کنیکشن, اپنی بڑی بڑی جابس اور اپنے پیسے, اپنا والدین کا گھر, سب کچھ چھوڑ کے اپنی مٹی, اپنی شناخت, اپنے نام کی تلاش میں, ایک نئے ملک کے انڈیپینڈنس کی تلاش میں کس طریقے سے ان ٹرینز کو بھر کے آئے ہیں پاکستان. اور آنے کے بعد میرے گریٹ گرینڈ فادر نے یہاں پہ ویلفیئر کا, چیریٹی کا اتنا کام کیا ایز این ایڈوکیٹ. محمد علی جناح صاحب کے ساتھ, بانی پاکستان کے ساتھ, ہی سروڈ ڈیورنگ انڈیپینڈنس, آفٹر پارٹیشن, اینڈ ایز اے لائر. شیخ غلام یاسین, ان کی بات کر رہی ہوں میں, جنہیں سر سید احمد خان آف جھنگ بھی کہا جاتا ہے. جھنگ, وریام, پنجاب. اتنی ڈیوائڈز کیوں ہیں پاکستان میں؟ ہمارے آنے کے بعد بھی ہم ایک نیشن کیوں نہیں بن پاتے؟ ویل, ایگریکلچر کرکس ہے پاکستان کی اکانومی کا, بوم یہیں سے آتا ہے. کاٹن, فوڈ, اوبویسلی سب سے بڑا ایکو سسٹم جو ہے دنیا بھر میں کھانا, ایگریکلچر لینڈ, فرٹائل لینڈ سب سے زیادہ پاکستان کے پنجاب کے علاقے میں. ہماری کچھ زمین, میرے پردادا کی زمین, جس کا ڈسپیوٹ پارٹیشن کے 10 سال کے بعد, 5 سال کے بعد ہی شروع ہو گیا. میرے گرینڈ فادر شیخ نصیر شیخ احمد, ہی واز آلسو این ایڈوکیٹ. ان کا وصال, ان کا انتقال لندن میں ہوا. ہی واز بیریڈ دیئر, کینسر سے ان کی ڈیتھ ہوئی. ہی واز اے منسٹر ان فوڈ اینڈ ایگریکلچر, جو جی ایچ کیو انڈیا میں بھی سرو کر رہے ہیں اور جی ایچ کیو پاکستان میں بھی ان کا ایکسیس. ہی واز اے منسٹر. میری والدہ, ان کا محل تھا, ان کے فادر رانا, مطلب ریاست کپورتھلا, وہاں سے وہ بلانگ کرتی تھیں, اور ان کے فادر منسٹر تھے. مہاراج جگجیت سنگھ کی حویلی آج بھی کپورتھلا میں, ریاست کپورتھلا میں موجود ہے. اینڈ مائی مدر میرڈ مائی فادر ہو واز اے میتھمیٹیشین. جلندھر سے ان کا تعلق. دے مووڈ اینڈ مائگریٹڈ اینڈ کیم ٹو پاکستان. میرے فادر, میرے گرینڈ فادر اور میرے گریٹ گرینڈ فادر, یہ میں ہسٹری کیوں بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو معلوم چلے کہ ہم جو آج میرے پورے فیملی میں جتنے لوگ ہیں اس میں صرف پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ایک صرف میں رہ گئی ہوں. میں خود ایک اوورسیز پاکستانی کے طور پہ بیرون ملک رہی ہوں ایز این امپلائی. میں نے جاب کیا ہے وہاں پہ, اور میں واپس ہمیشہ پاکستان آئی ہوں امریکہ سے, لنڈن سے, دبئی سے. اپنا گھر, اپنی گاڑی, اپنی نوکری, پریزیڈنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے کنسلٹنسی چھوڑ کے بے روزگار ہو گئی پاکستان آ کے. کیوں؟ وائی؟ بیکاز آف دا لو آف پاکستان, فار دا لو آف آور کنٹری, فار دا لو آف اسلام. ظاہر ہے کہ وہاں حلال کھانا مشکل ہے, وہاں اپنا دین, اپنا سر ڈھکنا, اپنا نماز پڑھنا, اپنا وضو کرنا مشکل ہے. تو آپ اپنے ہوم لینڈ میں بادشاہ ہیں, سردار ہیں. تو یہاں پہ جتنے ہمارے لیگل ڈسپیوٹس ہیں جو میں فیس کر رہی ہوں, اب کر رہی ہوں, when I am what I will be 44 نیکسٹ ایئر, اور جو یہ ہسٹری چل رہی ہے, مجھے ہر
جگہ جو جا کے فیس کرنا پڑ رہا ہے پچھلے کچھ مہینوں سے سالوں سے، میرا اسٹرگل جو انیشیٹ ہوا ہے، مجھے پاکستان اور پاکستان کا سسٹم، جس کو ہم ایک سسٹم کہتے ہیں اور جس میں ہمیں اکثر آئیڈینٹیفائڈ ایک کرپٹ پولیس والے، کرپشن، نیب، گورننس، جوڈیشل سسٹم، کورٹ، عورتیں نہیں جاتی. عورتیں جاتی کہاں ہیں؟ عورتوں کے انہیریٹنس کے بارے میں ہم جانتے کتنا ہے؟ اپنے حقوق، اپنی شریعت کے حقوق اور اپنے قانون کے حقوق کے بارے میں ہمیں اطلاع اور آگاہی کتنی ہے؟ کس حد تک ہم اویئر ہیں؟ ہم نہیں ہیں. اگر اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے، اپنے باپ سے اپنی دولت یا جائیداد کا یا دادا پر دادا کی زمین و جائیداد کا حق آپ کو حاصل کرنا ہے تو ہاؤ ڈو یو گیٹ اٹ؟ کیا چینلز ہیں، کیا سورس ہے؟ کیا بہت سال لگ جاتے ہیں؟ میں 4th جنریشن ہوں، میرے آگے 6 جنریشنز اور آ چکی ہیں، یعنی کہ میرے بھانجے بھانجیوں کی بھی اولادیں ہیں. سو ابھی تک جو میرے گرینڈ فادر کے ٹائم اور گریٹ گرینڈ فادر کے ٹائم ڈسپیوٹ فار پراپرٹی شروع ہوا، وہ کرپشن سے شروع ہوا. وہ آفٹر مائگریشن ٹو پاکستان شروع ہوا، آفٹر پارٹیشن شروع ہوا. اور اوقاف ایک ادارہ ہے پنجاب کا، ٹھیک ہے، وقف اوقاف، جن کا کام ہے کہ ویلفیئر آرگنائزیشنز کو ٹیک اوور کر لینا اگر اس کا کوئی والی وارث نہ ہو. لیکن ہماری جو زمین ہے ایگریکلچر لینڈ ہے، 4400 کنالز آف ایگریکلچر لینڈ ان جھنگ وریام، وہ آدھا اوقاف نے ٹیک اوور کر لیا. کیوں؟ جبکہ وہ انہیریٹنس وقف اولاد ہے، یعنی کہ میں اپنے والد کی بیٹی ہوں اور میرے بھائی اور بہن ہیں اور ان کے آگے بچے ہیں، ان کے حق کس نے مار دیے؟ آپ کی اوقاف کے ڈپارٹمنٹ نے. ایک نوٹیفیکیشن آیا جس کے لیے میں ڈسپیوٹ کر رہی ہوں کہ اس نوٹیفیکیشن کو سیٹ اسائڈ کروایا جائے. ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط، میں چیلنج کر رہی ہوں اس کو. لیکن کتنی چیزیں میں، کتنی پٹیشنز اور کتنی ریٹ پٹیشنز، کتنے اپلیکیشنز میرے فادر حاجی اختر نصیر شیخ انہوں نے اپلیکیشنز دیں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کو. 97 میں لاسٹ اپلیکیشن میرے فادر نے پٹ اپ کی تھی. اور دین سٹنگ پرائم منسٹر، دا فرسٹ فیمیل اینڈ دا سیکنڈ ٹائم آلسو پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کو اور نواز شریف صاحب کو. اور اس کا آؤٹ کم کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، آج تک کچھ بھی نہیں. اور اس کے بعد اوقاف کے ساتھ ہی ان کے چیف ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ مل کے میرے ہی ریلیٹو اس وقت کے سٹنگ چیف منسٹر آف پنجاب کے ساتھ مل کے، جو پرویز الہی صاحب تھے اس وقت، ان کے ایک ایگزیکٹو آرڈر کی بیس پہ 50% جی ہمارا، 2200 کنال ہمارے، 2200 کنال اوقاف آپ کے. کیوں؟ باقی انہیریٹنس، وقف اولاد، چیریٹی، حق ہمارا، شریعت ہماری، انہیریٹنس کیا ہوا بھائی اس کو؟ کیا ہم لوگوں کا حق نہیں تھا؟ ایسا نہیں ہو سکتا نا. تو اس کو چیلنج کرنے والا کون ہے؟ اب ظاہر ہے جب شعور آئے گا، جب ہوش آئے گا، یا جب برا یا اچھا پاکستان کا کرائسس آیا، کووڈ آئے، ہم ملک سے باہر گئے، ملک واپس آئے، تبھی ہم کھڑے ہوں گے نا اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے. ظاہر ہے اویئرنیس نہیں، پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا، کورٹ کچہری کون جائے گا، یہ ہمارے جانے کی جگہ نہیں ہے، پیسے بہت لگ جاتے ہیں، وقت بہت لگتا ہے، کھلانا پلانا پڑتا ہے، بہت ہی بڑے لوگ ہیں سامنے مگر مچ بیٹھے ہیں. وہاں تو قبضہ ہوا ہے، وہاں تو ملا ہوتے ہیں، وہ تو کاٹ دیتے ہیں، چیر دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں. یہ جو ڈر ہے جس کے اوپر پاور کی پوری گیم بیٹھی ہوئی ہے، یہ ایک پوری چیس کی پوری ایک گیم بیٹھی ہوئی ہے، اس ڈر کے آگے میں کھڑی ہوں، اکیلے کھڑی ہوں. پاکستان میں رہنا چاہتی ہوں، پاکستان سے باہر جاؤں، بے شک نہ جاؤں، میرا اپنا گھر ہے یہاں پہ، مٹی ہے، میرا ملک ہے، میری ماں ہے یہاں دفن، میرا باپ ہے یہاں. وہ جو چھوڑ کے آئے تھے، ان کو جو ان کے بہن بھائیوں نے نقلی دستخط کر کے یا فراڈ کر کے یا ان کے ساتھ جو کرپٹ اداروں نے کیا، اس کے لیے میں آج فائٹ کر رہی ہوں. اور میری کیا اس وقت پین پوائنٹ کیا ہے؟ پولیس اسٹیشن، کورٹ، انٹیلیجنس، بیوروکریسی، ہر ادارے میں ایک ایپلیکیشن ہوگی جس پہ میرا نام موجود لکھا ہوا ہوگا، چاہے وہ FIA ہو، چاہے وہ سائبر کرائم ہو. کیونکہ دھمکیاں آ رہی ہیں، کیونکہ مجھے تھریٹس ہیں. ظاہر ہے کیونکہ ذلیل کیا جاتا ہے نا آپ کو جب آپ اپنا حق مانگتے ہیں، جب آپ صحیح بات کرتے ہیں. تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں، میں سید زادی ہوں، میری ایک شناخت ہے، میری ایک بردباری ہے، میری ایک عزت ہے، پہچان ہے. اور میں انسانوں کے آگے جھکنے والا بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جس باپ کی میں تربیت ہے، میں ایک دبنگ اور شیر دل مضبوط انسان ہوں. موت سے نہیں ڈرتے، موت برحق ہے. میں اپنے حساب سے اپنے والدین کے حق کے لیے اور اپنے حق کے لیے جہاد کر رہی ہوں. میں اپنے حساب سے پاکستانی ہوں اور میں حب الوطن ہوں، اور میں اپنے ملک میں اپنے اداروں اور اپنے سسٹمز کو چیلنج نہیں کر رہی، میں انہیں فیس کر رہی ہوں. یہ ایک اسٹرگل ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے.
कोर्ट कचहरी, थाना जाना, SHO से मिलना, SSP, DIG साउथ, एवरीबडी, आपका पटवारी, आपका रेवेन्यू बोर्ड, आपका एक्साइज कमीशन, आपका औकाफ का एडमिनिस्ट्रेटर से लेके रेवेन्यू, लैंड डिपार्टमेंट, एवरीबडी नोज मैं आई ही हूँ यहाँ, मैं बात कर रही हूँ आपसे, और आंख में आंख मिला के कागजों पे लिपटी हुई बातें नहीं कर रही, सामने खड़े होकर। नबीला खान, ऑम्बड्स पर्सन में गई हूँ, वेलफेयर का इदारा है, औरतों के इनहेरिटेंस, उनके हकूक दिलाने के लिए पंजाब में स्पेशली बनाया गया है, मैं वहाँ गई हूँ, मुझे सिटी कोर्ट जाना पड़ा, मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा, मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊँगी, बट व्हाट आई वांट इज़, मुझे ये सवाल ना किया जाए कि मेरे लाइफ में मेल काउंटर पार्ट कौन है, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड नहीं है, मैं हूँ। क्यों? हक है, मुझे दिया गया है अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, इट इज़ माई राइट एंड आई विल फाइट टिल डेथ फॉर माई राइट्स। क्यों? मेरे वालिदैन को जिन्होंने धोखा दिया वो मोहब्बत में इमोशनल लोग थे, आ गए, भाई समझ रहे हैं भाई को, बहन समझ रहे हैं बहन को। आज कराची में जितने डिस्प्यूट चल रहे हैं प्रॉपर्टी के, नौकर बेच के खा गए, उन पे तो मैंने फ्रॉड भी कटाना है और 302 भी कटाना है। मेरे चाचा, मेरी चाची, जर्मन नेशनल, यूनाइटेड नेशंस के डायरेक्टर डॉक्टर शेख असगर नसीर अहमद, राइट, एंड एना मरिया। किसी को थोड़ा बहुत हकीमी आती है, किसी को थोड़ा बहुत कानून मालूम चल गया, तो उसको पता है अंगूठा कैसे लगाना है, विल कैसे बनानी, रजिस्टर कैसे करवाना है, और घर पे कब्जे कैसे करने हैं, और रफा दफा कैसे करना है बुड्ढा बुड्ढी को। ये जो जादू की नगरी है ना, जो जंगल का कानून है, इसको मैं चैलेंज करने के लिए अकेले खड़ी हुई हूँ यहाँ पे। मेरे साथ कौन है? अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात है। बट सिस्टम के अंदर घुस के, समझे आप, मैं गटर में घुस के गटर साफ़ करने के लिए आई हूँ, लेकिन ऐसा मुझे कोई शौक़ नहीं है। मुझे भी अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है, मुझे अपनी जान इतनी प्यारी नहीं जितनी मुझे अपनी इज़्ज़त प्यारी है। मुझे अपने बाप का नाम बहुत प्यारा है, मुझे अपनी निस्बत बहुत प्यारी है। तो मैं हक़ से बात करती हूँ, मैं डंके पे बात करती हूँ, मैं अथॉरिटी बन के इदारे में घुस के बात करती हूँ। अब यहाँ पे आ गया चैलेंज क्या है? मॉनेटरी ब्लॉक्स। मैं इतना पैसा, इतने बड़े बड़े लोग हैं जो जिन्होंने जंग की डील की है, 50% औकाफ का, 50% हमारा, वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल के बहुत बड़े हेड हैं। लाहौर में ऐसा कोई पत्थर नहीं जिसके नीचे इंसान रहता हो और वो उनका नाम ना जानता हो। डॉक्टर शहरयार मेरे चचा लगते हैं। कौन हैं ये लोग जो नमाज भी पढ़ते हैं, बुरका भी पहनते हैं, हिजाब भी रखते हैं, दीन का ढोल भी बजाते हैं, और बहुत ही नेक लोग हैं, लेकिन ये नेकेड एंड यू आर फेक इट, ऐसा फेक लोग हैं। माई पेरेंट्स आर गॉन, ठीक है, यतीम का हक खाना, किसी का शरीयत का हक खाना, और लोगों को खिला पिला के अपने काम करवाना। अब हम बात करते हैं कि चेंज, पाकिस्तान में तब्दीली आएगी या नहीं आएगी, इलेक्शंस होंगे तो क्या आउटकम आएगा, अभी कर लो जो करना है। हर बंदा कोई साइन नहीं करना चाह रहा, कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहा। उसकी वजह यही है कि आगे आने वाला वक्त किसी को क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। मुझे नज़र आ रहा है, मुझे गुजरे हुए 75 ईयर्स का वक्त नज़र आ रहा है। मेरे फादर की डेथ 2002 में हुई, मेरी मदर की डेथ 2016 में हुई है। मुझे अपना अकेले आगे का वक्त नज़र आ रहा है, एक बुरा बुढ़ापा नज़र आ रहा है, एक अकेला स्ट्रगल नज़र आ रहा है कि पैसा कमाना कितना बुरा हो गया है। करप्ट हुए बगैर कोई एक इज्जत की 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा। हम हलाल की, हक की बात करते हैं, लेकिन हम हक हलाल ना कमाते हैं, ना बोलते हैं, ना खाते हैं, ना अपनी औलाद के पेट में डालते हैं। जिन्होंने बेईमानियां की हैं, क्या उनकी औलाद उसको खा पाई है? हाफ ऑफ देम वर्कड फॉर द यहूदीज, जूइश इंटेलिजेंस एजेंसीज और जूइश इदारों के लिए काम करते थे। बुरी मौत मरे हैं वो। माई पेरेंट्स डाइड गुड डेथ्स। मौत बरहक है, सबको आनी है, लेकिन अच्छी और बुरी मौत बताती है। आपका जनाजा बताता है कि आपकी ज़िंदगी कैसी थी, आपकी आखिरी सांस बताती है। ये आगाही देती है लोगों को कि देखो, अच्छा आदमी ऐसे जाता है, गुनाहगार, बदकार, बुरा आदमी ऐसे जाता है। जाना सब ने है। ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए? जिहाद करके, अपने हक के लिए खड़े होके, या डर के छुप के भिखारी की ज़िंदगी जी के? प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दें, प्लीज़ आप मेरी कोई मदद कर दें। हाँ जी, मैं कुछ भी करूँगी, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं आपको खिलाऊँगी, मिल के खाते हैं, डील बनाते हैं। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सीधी बात कर रही हूँ, सीधी आवाज़ सही जगह पहुँचाना चाह रही हूँ। आई वॉन्ट टू अपील टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान and to the judicial system, to the supremacy of the justice court of Pakistan, कि वो नोटिस लें और मुझे और मेरी फैमिली को और मेरी फ्यूचर जनरेशन्स को ये एक सीख है, ये एक केस स्टडी है हम जैसे लोगों के लिए जो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, वापस आते हैं और पाकिस्तानी ही पासपोर्ट रखते हैं। एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं जो रह चुकी हूँ, मुझे पता है कि वहाँ मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं हुब्बुल वतन हूँ।
مجھے یہاں کوئی سننے والا ہے اور میرے حق پہ کوئی میرے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. I appeal to you to please look into these matters that I have taken up alone on my own as a woman, and I'm a Pakistani proud female, and I believe کہ میری آواز آپ تک پہنچے گی اسی ذریعے کے اسی سورس کے تھرو پہنچے گی اور اس کا آؤٹ کم پازیٹیو ہوگا اور میری زندگی میں دیکھ سکوں گی. اور اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے, جو تھریٹس میں فیس کر رہی ہوں, چیلنجز میں فیس کر رہی ہوں, اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ یہ ریکارڈنگ میری سیکیورٹی ہے. تھینک یو.